السلام علیکم. یہ ہمارا 5واں پوڈ کاسٹ ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. آج ہم ٹرائی کریں گے کہ زیادہ اردو میں بولیں. ہم پی ایس ایل, آنے والی انگلینڈ سیریز اور اس کے بعد آنے والے ورلڈ کپ پہ بات کریں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. سو ابھی پی ایس ایل گزرا, اس کے بارے میں کافی شاندار پرفارمنسز تھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ پہ کہا تھا کہ ملتان, یہ تب ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا جب ملتان ایک میچ جیتی ہوئی تھی صرف, اور ان کے 2 پوائنٹس تھے. میں نے کہا تھا کہ ملتان ڈارک ہارسز ہیں اس ٹورنامنٹ کی, اور انہوں نے ابھی تک انڈر پرفارم کیا تھا, اور میرے خیال میں کہ وہ جیت سکتے ہیں پورا پی ایس ایل, اور وہ جیت گئے. اور سب سے زیادہ تو میں اسی پہ امپریس ہوا ہوں, ملتان کے جیتنے پہ. باقی ٹیمز نے مجھے اتنا امپریس نہیں کیا. اسلام آباد نے امپریس کیا تھا کافی, لیکن پھر ناک آؤٹ سٹیجز میں وہ کمپلیٹلی ڈفلیٹ ہو گئے تھے. لیکن ملتان ایز اے یونٹ بہت اسٹرانگ لگے, اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ تو میرے حساب سے اینڈی فلاور کو جاتا ہے, ان کے کوچنگ سٹاف کو. پلیئرز نے بھی انہیں کریڈٹ دیا ہے. جس طرح آپ دیکھیں انہوں نے کھیلا ہے, صہیب مقصود کو جو پروموٹ کیا ہے جب وہ فارم میں تھے, اپنے بولنگ پلانز, اور ہر بولر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ ہے کہ ان کا رول کیا ہے ٹیم میں, اور ہر بیٹسمین کو بھی پتہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں جیسے روسو فار ایگزامپل اتنا پرفارم نہیں کر پائے تھے اینڈ تک, لیکن انہیں بیک کیا انہوں نے, اور فائنل میں انہوں نے پتہ نہیں 50 کیا تھا کتنی بالز پہ, 15 بالوں پہ یا کچھ. بہت زبردست اننگز کھیلی تھی. بالکل, جو آپ نے ٹیم کے بارے میں بات کیا, ٹیم بلڈنگ, ٹیم اسٹرکچر, اینڈی فلاور, آپ اگر آپ عثمان قادر کو بھی دیکھیں, ٹیم میں نہیں کھیل رہا تھا, بٹ وہ ٹیم کو پورا بیک کر رہا تھا. ہی واز سپورٹنگ عمران طاہر, ہی واز سپورٹنگ دا ٹیم. تو اس میں انوائرمنٹ بڑی اچھی تھی ٹیم کی. تو اس میں بیسکلی لگا کہ عثمان قادر کو دیکھتے ہوئے کہ وہ, حالانکہ اس کو ایک میچ ملا تھا, آئی تھنک اس کو ایک میچ ملا تھا, اینڈ ہی بولڈ پریٹی ویل. تو پھر اس کے علاوہ اس کو پتا تھا کہ دیکھو اب شاہد آفریدی نہیں ہے ٹیم میں, دس واز ہز چانس ٹو پرفارم, لیکن they chose Imran Tahir over him, and they chose pace attack. Besides that, I was a little surprised. میں تھوڑا حیران تھا UAE میں, right, UAE میں آپ پیس کے ساتھ جا رہے ہیں, پیسرز کو کھلایا, لیکن میرے خیال میں ان کے پلانز اتنے اچھے تھے, اور انہیں اپنے ایچ انڈیویجول پیسر کی کوالٹیز, اسٹرینتھس کا پتہ تھا. دہانی کا عمران خان نے بہت امپریس کیا. عمران خان کو سب ٹیسٹ بولر سمجھتے تھے, میں بھی ٹیسٹ بولر سمجھتا تھا, لیکن اس نے دکھایا کہ T20s میں بھی لائن اور لینتھ بولنگ کتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. اور مزربانی اور سہیل تنویر, ہم اس کے بارے میں آئیں گے, لیکن ذرا سے پہلے عمران خان کے آپ نے ذکر کیا تھا. عمران خان, اس کی جو پرفارمنس میں نے نیشنل T20 میں دیکھی تھی, وہاں سے وہ آ رہے ہیں, ہمیشہ بہت محنتی ہیں, اور جیسے وہ آئے انہوں نے جو اسٹائل آف بولنگ دکھایا تھا, لائن اینڈ لینتھ جو آپ نے بات کی تھی, دس واز اے ٹیسٹیمنٹ ٹو ہز ایفرٹ, ہز ہارڈ ورک. تو ایسی وہ کنٹینیو پرفارم جاری رکھیں تاکہ ہم اس کو ٹیم میں دیکھ سکیں. بالکل بالکل, بیکاز پلیئر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹیم میں آپ کو بڑی مشکل سے جگہ ملے گی. آپ مقصود کو دیکھیں, بہت پلیئرز ایسے ہیں پاس میں, احمد شہزاد, عمر اکمل, جو بھی ہے, ان کو شاید پتہ ہو کہ میرے لیے جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے ٹیم میں, لیکن پھر بھی ایسے عمران خان جیسے, مقصود جیسے کنٹینیو کرنا اپنی ایفرٹ کو, ناٹ گیونگ اپ, دیٹس اے ٹیسٹیمنٹ ٹو دیئر اسکل, دیئر مینٹیلٹی. جی میرے حساب, آئی تھنک میں نے ایک اسٹیٹ دیکھا تھا کہ صہیب مقصود اس سال T20s میں ہائیسٹ رن گیٹر ہے نا, ڈومیسٹک T20 سارا کچھ ملا کے. آئی تھنک آئی سو اسٹیٹ, اور ان کی اسٹرائک ریٹ بہت امپریسو ہے, نمبر 3 پہ, بہت امپریسو, 150 پلس, بہت بائی فار پی ایس ایل کے سب سے اچھے بیٹسمین لگے مجھے. اگر منرو پرفارم کرتے رہتے اور خواجہ سیمی فائنل فائنل میں جتواتے تو شاید وہ تھے, لیکن اوور آل شروع سے اینڈ تک مجھے سب سے امپریسو بیٹسمین. کیونکہ فرق تو ہوتا ہے نا, آپ کراچی سے آ رہے ہیں, کراچی میں فاسٹ پیس پچز ہیں, بیٹنگ زیادہ, بیٹنگ بال بلے پہ آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, یہاں پہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ UAE میں کہ سلو ٹریک ہوگا, آپ کو اسپنرز کو زیادہ ہیلپ ملے گا, لیکن پورا دے ٹرن دا ٹیبلز اراؤنڈ ود دا پیس اٹیک. بالکل, جو صہیب مقصود کی مجھے سب سے اچھی کوالٹی لگتی ہے نا, اور یہ تھوڑا شاید روڈ لگے لوگوں کو, لیکن مجھے وہ بیٹنگ کرتے ہوئے شروع سے ہی, جب وہ پہلے بھی ٹیم میں آئے تھے, بالکل پاکستانی بیٹسمین کی طرح نہیں لگتے. اس سے میرا مطلب کیا ہے, وہ بہت آف سائڈ کو بہت پریفر کرتے ہیں, ایریل شاٹس کھیلتے ہیں آف سائڈ پہ کانفیڈنٹلی. وہ مجھے تھوڑے نا
انڈین بیٹسمین کی طرح ریمائنڈ کرتے ہیں تھوڑے, اور انضمام کی طرح تھوڑے لیزی ایلیگنس ہے ان میں, جیسے وہ فلک کر دیتے ہیں بال کو سکس پہ, لیگ سائڈ پہ فلک کر دیتے ہیں, آف سائڈ پہ ایکسٹرا کور کے اوپر بال اٹھا دیتے ہیں, تو وہ مجھے بہت اور کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتے ہیں. I'll tell you one thing, جو میں نے مقصود میں جو دیکھا ہے, that was what was lacking in خوشدل اور اس کے اندر آصف اینڈ افتخار, اسپیشلی خوشدل اور آصف میں, جو آپ میں انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے, یو نو دے ہیو سو مچ ٹیلنٹ. however وہ جو یو نو دیٹ فلیئر دیٹ یو نو دے نو, جیسے میں نے مقصود کو دیکھا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کب گیئر چلانا ہے, کب آگے جانا ہے, کب مجھے ایکسیلریٹ کرنا ہے. خوشدل اور آصف, ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کتنے بالز یو نو یوٹیلائز کروں, کتنے بالز سے میں یو نو اننگس کو اسٹارٹ کروں. دے ڈونٹ نو وین ٹو اسٹارٹ دیئر اننگس بیسکلی. سو کیونکہ T20 میں مشکل ہوتا ہے نا, یو آر اسیسنگ دا پچ, you don't know how long you have to spend assessing the pitch, you don't know how long you have to spend to you know start accelerating, کیونکہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ پہ ہوتی ہے, رائٹ. فار ایگزامپل آپ چیز کر رہے ہیں, you have to you know for example chasing a target of over 200, you have to be so careful about that, you can't waste too many balls. you know آپ نے بہت ذکر کیا اپنے ویڈیوز میں بابر اعظم کے بارے میں کہ وہ بالز بہت لیتے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, بابر اعظم کے بارے میں ہم کچھ کہیں گے. لیکن جو مجھے مقصود کے بارے میں یہ بہت پسند آیا ہے کہ he knew when to accelerate. بالکل بالکل, and he had the ability to accelerate. یہ بھی ہے کہ ان میں تھی ability ہے خوشدل کے پاس. we saw the ability with آصف and افتخار towards the latter end of the tournament, right. لیکن جو تجربہ مقصود میں نے جو دیکھا تھا, besides the ability, he knew the time. because اکثر جہاں تک میری سوچ ہے, میں پلیئرز کو دیکھتا ہوں, you know میں نے بہت ذکر کیا ہے اس کے بارے میں پہلے you know پوڈ کاسٹ میں, کہ زیادہ تر جو مجھے دکھتا ہے, اکثر پلیئرز کنسرن ہوتے ہیں اپنے پوزیشن کے بارے میں ٹیم میں, اور اس میں کوچنگ سٹاف کا سارا بھی آتا ہے نا, بہت پریشر ہوتا ہے. سو شاید میں نے خوشدل میں یہ دیکھا ہے کہ ان کو وہ رسک نہیں لینا, ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ رسک کہ شاید میں غلط شاٹ ماروں غلط بال پہ. تو یہ جو آپ نے بات کی بیکنگ آف دا پلیئرس کی, روسو کو, وہ جانتے ہیں آپ کا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے. اینڈی فلاور کی آپ نے بات کی, مشتاق احمد, رائٹ, Alamgir, the owner as well, you know, so backing that squad, because let's be honest Ali, آپ ٹیم میں نہیں ہوئیں گے اگر آپ کے پاس ability نہیں ہے, right. سب کے پاس ability ہے, لیکن the mentality is something that you know when you combine that, that's what teams look at. تو اس کے بارے میں جو بندے کا سوچ ہے مقصود, it was unparalleled. yeah, صحیح کہا آپ نے بالکل. اور اب مقصود کے علاوہ بھی تھوڑی اور ٹیمز پہ آتے ہیں. آپ کو لیٹس فوکس آن پلیئرز. ابھی مقصود کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا, وی اسپوک اباؤٹ, تھوڑا کراچی لیگ میں ہم نے تھوڑا سا بات کیا تھا, لیکن اس میں محمد عمران جو پشاور زلمی کے فاسٹ بولر ہیں, انہوں نے کافی امپریس کیا ہے. یہاں پہ بھی آ کے دبئی UAE میں آ کے ابو دھابی میں تھوڑے وکٹس ہی پکڈ اپ, لیکن آف کورس فاسٹ بولرز اور اسپنرز الائک کے لیے بہت, ہم نے کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پچز ایسے ہوئیں گے. تو مشکل ہوتا ہے بولرز کے لیے. ابھی ریسنٹلی میں ایک شاداب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا ود سعید اجمل, جو ان کے ویڈیوز ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ چھکے لگا سکتے ہیں لیکن کھانا بھی پڑتا ہے ایز اے بولر, کھانا پڑتا ہے, لیکن شاداب جتنے کھاتا ہے اتنے تو نہیں کھانے پڑتے. نہیں, ہی ہیز امپرووڈ ہز گیم ریسنٹلی, جیسے میں آئی ہیو سین ہم. اور کیپٹنسی میں, کیپٹنسی از ون آف دا بگیسٹ تھنگس جو میں نے شاداب میں دیکھا ہے, اور دیٹ کین ریئلی بلڈ دا پلیئر اگین, یو نو. ٹھیک ہے آپ کی بات میرے حساب سے, لیکن آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. اف یو لک ایٹ ہز پاسٹ پرفارمنسز, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو آپ کی دوسرا واٹ یو کین سے یو نو جو کیپٹن ہوتا ہے, ہی نیڈس ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اور لیڈ فرام دا فرنٹ نہیں, 2021 میں ایک بندہ ٹیم میں اپنی فیلڈنگ اور کیپٹنسی کے اوپر نہیں آ سکتا. یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ود دا بال, دا بیٹ, اور بوتھ. یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ویری مچ. اور شاداب کو اگر دیکھیں, وہ بیٹ کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا, بال کے ساتھ ایک میچ میں صحیح کیا تھا, لیکن اگر آپ پچھلے 2-3 سال دیکھیں تو اس کی کوئی پرفارمنسز نہیں. اور ایک میچ اس نے ناک آؤٹ اسلام آباد کو ہرایا بھی تھا, جس میں اس نے 4 اووروں میں 50 سے زیادہ رنز دیے تھے. بہت مار کھائی تھی, ملتان کے اگینسٹ تھا یا پتہ نہیں کس کے اگینسٹ تھا. the way I see that, جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں سچویشن کو, کہ یہ صرف ایک پلیئر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, رائٹ. کانسیکوینسز ہوتے ہیں, دس لیڈس ٹو دس لائک اے ڈومینو افیکٹ, رائٹ. سو ہم ہمیشہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یار اس پلیئر کی وجہ سے ہارے. نہیں,
وجہ ہارنے کی بات نہیں ہے, پرفارمنس کی بات ہے. آپ ٹیم میں کیسے رکھ سکتے ہیں کسی کو جو پرفارم نہیں کر رہا؟ آپ کا پوائنٹ از کریکٹ ان دیٹ ریگارڈ. however I'm trying to say کہ دوسرے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ یار جو بھی آپ کو اسکرین پہ دیکھا ہے اس بیٹر نے بہت بالز کنزیوم کی ہیں فار ایگزامپل, دیٹ تھوڑا ریزن ہوگا اس پہ, وہ تو ٹھیک ہے, سمجھ ہوگا اس کو شاید, کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں, لیکن who cares, let me give you another point. ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پلیئر کون, اس کے بعد کون آ رہا ہے, صحیح ہے, ہم دیکھتے ہیں اس کا تجربہ دیکھتے ہیں, ہم کو نہیں پتا ہے کہ اس کی فارم کیسا ہے. تو بات تو میری یہ آرگیومنٹ ہے اس پہ, وہ نیٹس میں کیسے کھیل رہا ہے اس کا کرنٹ. تو جو بیٹسمین یا جو ٹیم کا جو اپنا اسٹریٹجی ہوتا ہے, جو پلان ہوتا ہے, وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سینس میں فار ایگزامپل ناٹ شاداب رائٹ ناؤ I'm talking but generally for example any batsman we talk about that takes balls, اس کو شاید محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے بعد جو آ رہا ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اور بالکل ایسی ہوا اگر ہم بابر کے بارے میں بات کریں تو. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, اسپیشلی جہاں تک کیپٹن لیڈنگ فرام دا فرنٹ آتا ہے. بات میری صرف یہ ہے آرگیومنٹ کہ ہم ایز فینز ہمیں کیوں وائی شوڈ وی کیئر اباؤٹ دا سرکمسٹانسز. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ میٹرز از وننگ گیمز آف کرکٹ. دا اسٹیک ہولڈرز ایوری ون وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ شاداب نے نیٹس میں اس کی کانفیڈنس لو تھی, یہ وہ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے شاداب نے بیٹ سے بھی نہیں پرفارم کیا, بال سے بھی نہیں پرفارم کیا. اور میں صرف اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا, آپ شاداب کی بولنگ دیکھ لیں, وہ شارٹ بالز ڈالتا ہے, اس کی بولنگ میں کوئی زپ نہیں ہے, کوئی ٹرن نہیں ہے زیادہ. آپ کمپیئر کریں یہ راشد خان, وہ تو بہت بڑے بولر ہیں راشد خان, عمران. اور بیٹ سے دیکھیں, بیٹنگ میں کیا رول ہے, اینکر رول ہے یا ہٹر, وہ دونوں نہیں کر پا رہا, وہ بالز لے کے آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے نوٹس کیا, میں نے لاسٹ جو ہماری پوڈ کاسٹ تھی اس سے پہلے میں نے بھی اسی کا ذکر کیا تھا کہ ہی از ناٹ ایڈنگ دیٹ مچ. لیکن جو میں نے اس سے یہ امپروومنٹ دیکھی ہے ابھی دبئی میں, UAE میں, جو میں نے اس سے یہ امپروومنٹ دیکھی ہے, اسپیشلی اگر آپ نے وہ راشد خان کو جو ڈلیوری اس نے ڈالی تھی, وہ تو صحیح ہے ایگزامپل اس میچ میں. سو میں نے گلمپسز دیکھے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لاسٹ 2 ایئرز میں شاید اس لیول پہ نہیں. آپ کے حساب سے ابھی شاداب خان کو ٹیم میں ہونا چاہیے ایز اے وائس کیپٹن یا نہیں؟ وائس کیپٹن کے میں اس کا نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ٹیم میں ایبسلیوٹلی 11 میں ہونا چاہیے. ابیلٹی کیونکہ آپ ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں, ابھی پہلے انگلینڈ سیریز کی کر لیتے ہیں بات. سو آپ یہ جو سیریز ہے, اٹس ناٹ اونلی شاداب, اٹس حفیظ ایز ویل. وہ تو بہت برے لگ رہے تھے PSL میں. اور اس سے پہلے however یاد ہے ہم کتنی بات کر رہے تھے حفیظ کے بارے میں. حفیظ کو ہم let me just end my this thing. میرا جو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ this England series is a perfect chance for players to prove themselves. ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر سکیں. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن حفیظ جو ہے ہی از 36 years old, ہی از آر موسٹ کیپڈ پلیئر. حفیظ کو یہ ینگسٹر کو میں مانتا ہوں کہ اپنی دیر شارٹ آن کانفیڈینس انہیں پروو. حفیظ کو اب ہم ٹائم نہیں دے سکتے پروو کرنے کے لیے. حفیظ کو بس پرفارم کرنا ہے ود دا بیٹ, اس پہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بس پرفارم کریں. ان کا رول ہے ایز دا موسٹ سینئر بیٹسمین کہ وہ جا کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ سیریز میں بس رنز کریں اور اچھی اسٹرائک ریٹ پہ کریں. آپ یہ نہیں حفیظ کو اب اور چانسز تو نہیں مل سکتے نا ورلڈ کپ کے بعد, اور کتنی دیر رکھیں گے. دیکھو جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے, یہ نوٹ کرو کہ حفیظ نے پہلے بہت شاندار, بہت اچھے فارم میں تھا, اور مجھے فکر یہی تھی کہ ہی از پیکنگ ٹو ارلی. جو آپ نے بالکل, تو دیکھو نا, یہ ہم نے صرف 2-3 پوڈ کاسٹ پہلے بات کی تھی رائٹ. اس کا مطلب ہی ہیزنٹ بین ان ریئلی بیڈ فارم فار اے لانگ ٹائم. اس سے پہلے ہی ہیز بین پلئنگ ریئلی ویل. کراچی جو PSL لیگ ہوا تھا رائٹ. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہی کین ریگین ہز فارم. اٹس ناٹ لائک کہ اس نے 1 سال پہلے اچھا کھیلا تھا, نہیں. although 2021 is nothing compared to his 2020 جو اس کے جو ایئر تھا, لیکن پھر بھی اس کو بیک مجھے لگتا ہے کرنا چاہیے. اب مسئلہ کب آئے گا, میں آئی ایگری ود یو کہ اسے مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ہم ٹیم شیٹ کو دیکھیں گے, جو ابھی بعد میں دیکھیں گے. ابھی PSL کے بارے میں تھوڑا زیادہ بات چیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ززائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ززائی تو میرے حساب سے میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ززائی یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. یہ انفارچونیٹ تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ افغانستان سے ہیں جہاں پہ پلیئرز کو ڈیولپ
پلیئر ڈیولپمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن جو مجھے نظر آتا ہے نا ان کی بال اسٹرائکنگ جو ابیلٹی ہے وہ یہ ڈیوڈ وارنرز ان کی طرح ہے, جس طرح ان کی بال جب بیٹ پہ لگتی ہے جہاں جاتی ہے, اور ان کا انٹینٹ جو ہے, ان کا ٹیلنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. لیکن یہ تھوڑا ٹریجک ہے کہ شاید وہ اتنا بڑا ان کا کریئر نہ بن پائے انٹرنیشنل میں, کیونکہ وہ افغانستان کے لیے کھیلتے ہیں. اگر وہ آسٹریلیا کے لیے کھیلتے تو وہ انہیں ایسا اوپنر بناتے. آپ دیکھتے کہ وہ او ڈی آئیز اور T20s میں ان کی 130-40 اسٹرائک ریٹ ہوتی ہے اور 30-40 ایوریج ہوتی ہے. آپ کی پوائنٹ بالکل صحیح ہے. however I disagree in the sense or I have another perspective to add to that, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں اگر آپ اوپنر ہیں, اسپنر کی بات نہیں کر رہا, اوپنر کی بات کر رہا ہوں, بہت کم ایسے اوپنرز ہیں افغانستان میں جو اسے وہ ہے کہ اس کو یہ بیکنگ کم از کم ملے گی کہ وہ جا کے پرفارم کرے, بھلے وہ اچھا کھیل رہا ہے کہ نہیں, آن دا بیسس آف ہز PSL ریسنٹ پرفارمنس جو اس نے افغانستان میں جیسے کھیلا تھا, رائٹ. سو وہ ہوتا ہے, ایبسلیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یو نو وہ سسٹم نہیں ہے افغانستان میں. وی ہیو اسپوکن اباؤٹ دس, بہت ہم نے پہلے بات کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ جو از دا ریئل کرکٹ, یو نو. سو اس میں آئی ڈو تھنک دیٹ ڈیولپنگ یور گیم, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کی آپ جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. آپ کے سامنے کتنے ایگزامپلز ہیں. آپ شان مسعود کو دیکھیں, شان مسعود کی پوری جو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ آف ہم از ایز اے ٹیسٹ پلیئر, لیکن جو ویل سوئچ ٹو شان نا, جو اس نے اپنی رینج کو ایکسپینسو یو نو جو اس نے کنورٹ کیا ہے, جو بھی اس کے پاور ہٹس شاٹس تھے سب پراپر کرکٹ شاٹس تھے, کریکٹ اسٹروکس, کلاسیکل کرکٹ. جو بھی سلاگنگ تھی اٹ وازنٹ جسٹ یو نو اٹ واز کیلکولیٹڈ. تو اس کے بارے میں میں یہ صرف کہوں گا, کیونکہ میں نے شان مسعود کو لاسٹ ایئر دیکھا تھا ود ملتان سلطانز ایز اے کیپٹن, آپ نے بھی دیکھا تھا, اچھی تھی ان کی. میں حیران ہو گیا تھا جب ان کو نکال دیا تھا, یو نو, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں حیران. میں نے کہا یار ہی از ون پرسن دیٹس ہینڈلنگ سو مینی ایگوز اراؤنڈ دا ٹیم, یو نو, سو ویل. کیونکہ مشکل ہوتا ہے آپ کی ٹیم میں آفریدی ہیں, آپ کی ٹیم میں کتنے بڑے بڑے عمران طاہر جیسے پلیئر ہیں, ایک کپتان کے لیے مشکل ہوتا ہے, رائٹ. سو سیم تھنگ وتھ سہیل اختر جو آپ لاہور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ابھی تو خیر نہیں, جو آخری آپ کے 4 میچز تھے ان پہ چلیں, آپ کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا, لیکن جو آپ کی اوور آل اس کی کیپٹنسی دیکھیں لاسٹ ایئر آلسو, the way that you know Shan Masood handled egos is something that's incredible. تو coming to his performances this year, it was really you know دکھ والی بات تھی کہ وہ باہر بیٹھے تھے. ایز اے کیپٹن پچھلے سال کھیلا تھا, لیکن ابھی آ کے باہر بیٹھے تھے. ہی واز پیشنٹ. ون مور تھنگ جو ہم یاد ہے, ہم نے پہلے ملتان کی بات کی, ٹیم انوائرمنٹ کی بات کی. بندے کو پتہ ہے, عثمان قادر کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کھیلے گا, لیکن اس نے جیسے ٹیم کو سپورٹ کیا تھا, پتہ تھا کہ یار میرا چانس آئے گا. شان مسعود کا چانس آیا, ہی پرووڈ اٹ ٹل دا اینڈ. آخری میچ تک ہی واز پلئنگ ویل, یو نو, اینڈ دا سیم تھنگ گوز ود مقصود. تو یہ آئی تھنک شان مسعود ہیز ریئلی یو نو ہیز میڈ اے نیم فار ہمسیلف ناؤ, اینڈ دس ول ہیو این افیکٹ آن دا فیوچر سلیکشن. تو T20 میں جیسے انہوں نے پرفارم کیا, کم از کم ان کو ODI میں یو نو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. ایک بات اور میں نے صرف کرنی ہے کہ PSL کو ہم امپورٹنس تو دے سکتے ہیں, لیکن ہم انٹرنیشنل کرکٹ والی امپورٹنس PSL کو نہیں دے سکتے ان ٹرمز آف سلیکشن. اور اس پہ میں فخر کی بات کرنا چاہتا ہوں. فخر میرے حساب سے یہ جو ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے سیریز ہوئی تھی اس میں ہمارے بیسٹ اوور آل بیٹسمین تھے فخر میرے حساب سے. لیکن PSL میں بہت برا گیا, فخر کا بہت برا گیا, اسپیشلی یہ جو ابو دھابی والی لیگ تھی. لیکن اب یہ کویشچن آئے گا کہ فخر کو اس برے PSL کی بیسس پہ وہ شفل یا ڈراپ یا کچھ کریں گے یا نہیں. میرے حساب سے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں لاسٹ جو سیریز ہماری ہوئی تھی بہت اچھا پرفارم کیا تھا, اور انگلینڈ کے اگینسٹ انہیں چانس دینا چاہیے. دیکھو ہم نے فخر کے بارے میں بہت بات کیا ہے, ناٹ جسٹ فخر بٹ دین وی کین سے کہ ان کو ڈراپ نہیں ہونا چاہیے, رائٹ, آن دا بیسس آف ہز پرفارمنس ان انٹرنیشنل کرکٹ وچ از واٹ میٹرز. ایگزیکٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ باقی ٹیمس کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, آسٹریلیا کو دیکھیں, پلیئر پرفارم نہیں کرتا ایک سیریز میں, لیکن یہ سیریز ہاں سیریز نہیں ہے, لیکن بات یو کین کنسیڈر اٹ. لک دیکھو فارم کی بات ہوتی ہے. اب جیسے آپ کی پوائنٹ ویلڈ کیسے ہو سکتی ہے کہ ابھی جہاں ہم انگلینڈ کھیلیں گے ODI سے اسٹارٹ کریں گے, رائٹ. تو آپ کی پوائنٹ بالکل کریکٹ ہے, آپ کا پوائنٹ کہ دیکھو اٹس ڈفرینٹ. لیکن اگر T20 ہوتا دین یو ہیو اے کیس ویئر یو کین سے, کیونکہ اٹس دا گیم ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. T20 میں آپ سیٹ اپ اتنا نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ ODI میں کر سکتے ہیں. آپ 10 بال لے سکتے ہیں, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ
سچن ہیں یا ڈراوڈ جیسے امیزنگ پلیئر ہیں. تو my point that I'm trying to say is there is a confusion between the Pakistan mentality, the selection mentality and the other boards. کیا ہم ان کی پالیسیز کو نبھائیں یا کیا ہم اپنی ٹیم کو دیکھیں, اپنی ہی پلیئرس کو دیکھیں, بیکاز دیر از آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ گیا ہوں. کانفلکٹ ہے. اب جیسے اگر ہم بات کریں گے آپ کے 6 ٹیم لانے کے لیے ڈومیسٹک میں on the basis of the template created by Australian cricket. لیکن اب آپ آسٹریلین کرکٹ میں آپ پاپولیشن تو دیکھیں, پاپولیشن دیکھیں اور ان کا پورا کلچر دیکھیں. عثمان خواجہ اور سعید اجمل کی انٹرویو میں نے دیکھا تھا, ان کی پوائنٹ یہی تھا کہ یار آن دا بیسس کے کتنے اسپورٹس ہیں آسٹریلیا میں, ان کا پورا اسپورٹنگ کلچر ڈفرینٹ ہے ہم سے. آسٹریلیا کچھ اور تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن بہت اسپورٹس ہیں یہاں پہ. پاکستان میں کرکٹ از دا فنڈامنٹل گیم, رائٹ. تو یہاں پہ there is okay, I agree with you کہ quality has improved but at so much cost, at the cost of bringing in so many other players. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ the quality has improved. نہیں, آپ نے تو نہیں کہا, لیکن جو مجھے انڈرسٹینڈ ہوا ہے اس سسٹم سے, کوالٹی آپ کیسے میں بہتر ہوا ہے, اسپیشلی جہاں تک تھیوریٹیکلی تو یہ ہے نا کہ آپ ٹیمز کم کریں تو زیادہ ہر ٹیم میں زیادہ کمپٹیشن ہوگا, ہر ٹیم میں زیادہ پلیئرز. جو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنا سسٹم is not something that you're going to copy from another board. نہیں, آپ نے دیکھ لیں کمپلیٹلی, یہ دیکھیں انڈیا کا دیکھیں, آسٹریلیا کے دیکھیں, انگلینڈ کے دیکھیں, اور اپنے اس پہ اپلائی کریں. سوچیں کہ یہاں بیسٹ کیا ہوگا. کیونکہ آپ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آسٹریلیا کو اس لیے نہیں کاپی کر سکتے, ان کا جو سسٹم ہے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آسٹریلیا میں کم ٹیمز ہیں, پاکستان میں کم ٹیمز ہوں, دیر فار لائک پاکستان ول بی سکسیزفل لائک آسٹریلیا. ان کا کرکٹنگ کلچر ہم سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے اور میرے حساب سے بہت سپیریئر ہے. ان کا کرکٹنگ سسٹم, ان کا پورا اسپورٹنگ کلچر, ان کے لوگ, بہت فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو بالکل کاپی کر لیں گے اینڈ ویل گیٹ سملر ریزلٹس. دیٹس اچھا, بات تھوڑی ٹینجنٹ پہ ہو گئی ہے, لیکن لیٹس کوئکلی وائنڈ اپ ود the PSL. کوئکلی ہم بات کرتے ہیں دھانی کے بارے میں. آپ کو کیا لگا دھانی؟ what I want to understand جو from your perspective, coming from Larkana, not much recognition, مشکلات ہیں for team selection, maintaining that performance constantly. آپ مطلب مشکل ہوتا ہے. and you played the Karachi leg, ٹھیک ہے, بہت اچھا کھیلا, selected in the test squad. جہاں تک مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ آپ ٹیسٹ میں کیوں سلیکٹ کیا. اوکے فائن, we discussed this in the last podcast as well, لیکن T20 اور بڑی رمیز راجا نے کہا تھا بڑی زیادتی ہوئی کہ انہوں نے آخری میچ میں نہیں کھلایا تھا ورسز زمبابوے, رائٹ. تو مجھے وہ سمجھ نہیں آیا. So I want to ask you basically, آپ کو کیا, what do you think about him coming into the second leg in Abu Dhabi and maintaining that performance? مجھے تو دھانی کو دیکھ کے him and Sohaib are obviously the two best players overall in the PSL. The thing about Dhani is کہ ان کی جو بال ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ان کی ڈفرینٹ فاسٹ بولرز جو ہیں پاکستان میں, ان کی بال لگ کے باؤنس کر کے لفٹ بہت ہے ان کی بالنگ میں, انہیں مارنا بہت مشکل ہے اور اسی لیے وہ وکٹس لیتے ہیں. ہی از اے پراپر, آئی سیڈ دس ان دا لاسٹ پوڈ کاسٹ ایز ویل, ہی از اے پراپر آل فارمیٹ بولر. جسٹ واچنگ ہم بول, ان کی بولنگ میں زپ بہت زیادہ ہے. تو میرے حساب سے تو آئی ایگری ود سلیکٹنگ ہم ان دا ٹیسٹ اسکواڈ. آئی تھنک ہی شوڈ بی ان دا T20 ٹیسٹ اینڈ ODI اسکواڈ ان پلیس آف حارث رؤف. حارث رؤف کی تو اور بات ہے, آئی ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس ہم, بٹ آئی تھنک دھانی از اے سپیریئر بولر ان ایوری وے, ایون ہز مائنڈ. دو باتیں, آپ بالکل آپ کی پوائنٹ صحیح کہ ان کو ڈفرینٹ فارمیٹس کھیلنا چاہیے. دو باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا ان کا شاداب خان کا, حسن علی اور سعید اجمل, میں بہت سعید اجمل کی سیریز دیکھے ہوئے ہیں. اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ حسن علی ذکر کر رہے تھے کہ جب بندہ فرسٹ کلاس کھیلے, آپ کو ڈفرینٹ پچز کا, ڈفرینٹ پلیئرس کا پورا انڈرسٹینڈنگ, آپ کی ٹیمپرامنٹ بڑھتی ہے. نا جیسے آپ کے سامنے نسیم شاہ ہے, اسٹریٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہے پاکستان ٹیم میں, رائٹ. اب دیکھیں نا, پہلے سے جو بھی غلطی ہوتی ہے, ناٹ جسٹ ان کرکٹ بٹ اینی مسٹیک یو میک, یو میکنگ اٹ بیکاز یو ڈونٹ نو, رائٹ. سو ایسا نہیں کہ کسی کو پتہ ہے کہ غلط ہے اس وجہ سے کرے گا, نہیں, یو obviously trying new things, right. So I understand, we learned from that. What I'm trying to basically بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب تک آپ نے فرسٹ کلاس نہیں کھیلی, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے ابھی ٹیسٹ اور وہ اس میں لے آؤ, ایک فارمیٹ میں کھلاؤ, لیکن ٹو بی اے ٹیسٹ بولر آپ کا بہت وہ رہتا ہے کہ آپ
you need to have the temperament to be a test bowler. Of And course, let's of try course. him, let's try him, because Shaheen ka shuru mein to temperament, it's something you build, it's something that you know, Yeah, नहीं बात सही है, लेकिन अब आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द इंग्लैंड सीरीज नाउ. one more एक और PSL player तो बनता है कौन? मुज़र रब्बानी के बारे में ज़रा बात करें, या थोड़ा सा और बात करते हैं PSL. चलो फिर इंग्लैंड के बारे में देखते हैं. अच्छा, सो मुज़र रब्बानी का, मुझे आपने जो बाउंस की बात की, दूसरी बात, मैं एक धानी का एक वीडियो देख रहा था इससे पहले कि उसकी जो इंस्पिरेशन है शेन बॉन्ड. सो शेन बॉन्ड का अगर आप देखेंगे स्टाइल, यू नो, देयर इज सम रिजेम्बलेंस, you know, especially with the pace that I can see. अच्छा, मुज़र रब्बानी के पास आते हैं, अमेजिंग सिलेक्शन. मैं तो कहते हुए आ रहे हैं कि आपने बाबर आजम को ही, यू नो, कितने 4-5 बार आउट किया इन लाइक द पास्ट ईयर, राइट? तो ये बहुत, इट डज हैव एन इफेक्ट कि यार भले आप जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं, भले आप यूएई में, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, ही स्टिल गेटिंग द विकेट्स. सो दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द सिलेक्शन. जो हमने एंडी फ्लावर के बारे में बात किया, रिजवान, हुएवर सिलेक्टेड. And then one thing is selecting, you know, as an additional player, one thing is playing him. जो the way that Rizwan stuck with him, और Rizwan की captaincy भी हमें, we must recognize that it's a big thing, backing the players during the whole you know, the whole tournament. I don't know if you saw, लेकिन मुज़र रब्बानी को काफ़ी छक्के लग रहे थे, बहुत लग रहे थे एक मैच में, रिजवान उनके पास आया था और बिल्कुल कंसोल किया था, सरफराज की तरह. Same thing with Wahab, you know. So Wahab ने भी ऐसे उनके बॉलर्स को बहुत बैक किया है. That's why you can see results in उमैद आसिफ and आपके मोहम्मद इमरान. Yeah. So there is a big you know, captains का बहुत input होता है. So what do you think about blessing मुज़र रब्बानी? I mean, he impressed me overall, just, and it's nice to see. वो काउंटी भी खेलते थे. अच्छा लगा एक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर, और मुझे ये भी बहुत इम्प्रेस किया कि उन्होंने काउंटी भी, he left Zimbabwe cricket but he came back to it because he wanted to serve his country. तो ये भी मुझे, I just wish him well, और he's a good bowler. He's Zimbabwe's best cricketer because Taylor Williams ये थोड़े वो हो रहे हैं, इसलिए I think he's the future of Zimbabwe cricket. और it was nice to see some representation in the चलो, PSL. गुड है. PSL का हो गया, फिर कुछ और नहीं रहता? नहीं बस PSL का ये मैं वही हम जरूर बातचीत करेंगे. उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. इंटरनेशनल क्रिकेट अब शुरू हो रही है. This is the real cricket. My favorite thing about the PSL is that, and I saw this in one of the interviews as well, जहाँ पता नहीं एक धानी और मकसूद की इंटरव्यू थी मुल्तान के, वो बात ये कर रहे थे कि जो PSL है, it has shortened the gap, it has made it easier for someone to go and say, you know, I want to become a professional cricketer for Pakistan. You know, there is now a blueprint or a sort of path that the player can look at and say, maybe यार देखो मैं इसको follow करके शायद टीम में आ जाऊँ. So that's one thing that the PSL has done. आपकी बात बिल्कुल ठीक है that the PSL shouldn't be the sole criteria. A substitute. It shouldn't be a substitute for real domestic cricket. बहुत important. Yeah. Exactly. One thing PSL जो one more reason why I like PSL is because it allows players to understand pressure. And exactly, I was just about to say that. Which is equivalent of some games in international cricket. Yeah. You know, obviously जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो तो बात ही और है. Let's move to England series. पहले predictions कर लें या एंड पे करनी है? एंड पे करते हैं. चलो पहले एंड पे आप कर लेते हैं. टीम के बारे में. टीम अच्छी, मतलब हमारी आई थिंक हमारा बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड इंक्लूड हुआ है. धानी के अलावा वो सारी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो अभी भी वो PCB डिनाई कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में आ रहा था कि उनकी जगह कोई ऑफिशियल चले गए थे इंग्लैंड. तो इफ़ दैट्स ट्रू देन दैट्स क्वाइट सैड कि एक प्लेयर की जगह उन्होंने ले ली. लेकिन चलें, वो एक प्लेयर हैं, उस पर ज़्यादा हम ड्वेल नहीं करेंगे. ओवरऑल आई थिंक हमारी बेस्ट टीम सिलेक्ट हुई है. एक दो प्लेयर्स हैं जो मैं जिन्हें बिल्कुल रेट नहीं करता. में अब्दुल्ला शफीक हैं आपके, जस्ट टॉकिंग अबाउट मकसूद की डाला है इन प्लेस ऑफ हैदर अली. आगा सलमान हैं आपके, सऊद शकील. इसके अलावा जो मैं सऊद शकील की मोहम्मद यूसुफ ने बहुत तारीफ की है. हारिस सोहेल को भी वापस लाया गया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हारिस शुड नेवर बी ड्रॉप फ्रॉम ODIs. ही नेवर अंडर. चलें, ये गलती हमने की थी, उन्हें T20 और टेस्ट की बेसिस पे हमने ODI से ड्रॉप कर दिया. उन्होंने बहुत अच्छा खेला था वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो ऑलमोस्ट नज़र ही नहीं आया. हालांकि आप उनके ODI परफॉर्मेंसेस देखें, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग. आपने ही बात की थी, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट and it's like tailor made for Haris. His style of batting, I think he's like he's a perfect, his style of batting is perfectly suited for ODIs. तो बिल्कुल सही किया उसे टीम में डाला, और खिलाना भी चाहिए ODIs में उसे. बिल्कुल मेरे मुझे जहाँ तक हारिस सोहेल की बात, जहाँ तक
زیادہ تر مجھے فٹنس کے بارے میں ان کو وہ تو ہے ان کا ایشو, وہ تو ہے سلیکٹنگ سو مینی پلیئرز دیٹ یو نو ڈو ناٹ فٹ دیٹ کرائٹیریا. لیکن حارث کا تو زیادہ رہا ہے ایشو تھوڑا. پرفارمنس کی بات کی ہے, سو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ ون تھنگ میں کہوں گا فٹنس کے بارے میں, 100% آئی ایگری کہ فٹنس شوڈ بی نمبر 1. بٹ اگر آپ ایک پلیئر کو سلیکٹ, نام نہیں لوں گا, لیکن اگر آپ ایک پلیئر کو سلیکٹ کر رہے ہیں آن بیسس آف وٹ ایور پرفارمنسز, حالانکہ اس کی فٹنس اچھی نہیں ہے, تو باقی دو جو پلیئرز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں فٹنس کے بارے میں آپ نہیں سلیکٹ کر رہے ہیں, وہ اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا. ابھی انہوں نے چانس دیا ہے اعظم خان کو, آئی ایم گلیڈ کہ اس کو چانس فائنلی ملا ہے. مے بی اٹس دا رانگ ٹائم ٹو ٹیسٹ ہم گوئنگ ٹو انگلینڈ, لیکن نہیں, آئی مین گوئنگ ٹو انگلینڈ, یو نو جیسے ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم دانش عزیز کو ٹیسٹ کرنا ان دا ساؤتھ افریقن پچز, یو نو مشکل ہوتا ہے. زمبابوے واز دا ٹائم ٹو ٹیسٹ سم آف دیز پلیئرز, لیکن نہیں کیا تھا ہم نے, پتہ نہیں کیوں. تو خیر ابھی جائیں گے, اس کی ٹیمپرمنٹ دیکھیں گے. یو نو حیدر علی نے T20 میں آپ کا فیئر پلیئر, اس نے پرفارم کیا تھا, وہ تو نہیں ہے ٹیم میں, کووڈ کا جو سارا وہ جو ہاں وہ بھی نہیں ہے. تو بیسکلی میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انگلینڈ کین, ایک تو بات یہ ہے کہ انگلینڈ اپنا فل اسٹرینتھ اسکواڈ کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا. اگر وہ اپنا فل اسٹرینتھ اسکواڈ کھلائیں تو ہمارے لیے ایک گیم جیتنا بھی بہت مشکل ہوگا. اگر وہ اپنا پراپر لائک ایون اف دے ڈونٹ پلے دیٹ فل اسٹرینتھ اسکواڈ, پھر بھی ہمیں obviously مشکل تو ہوگا. وجہ یہ نہیں کہ ہماری ٹیم بری ہے, وجہ یہ انگلینڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سیکنڈ تھرڈ اسکواڈ ہے از ریئلی اسٹرانگ. آلسو دے آر آل فائٹنگ فار دیٹ نمبر 1 اسپاٹ, for the opening spot for the bowlers as well, and there is a gulf in quality that can't be denied. ایسے دو ٹیمز یا 2-3 ٹیمز لگتے ہیں, انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا اسپیشلی, کہ انڈیا کی اگر 2 ٹیمز بنے وہ دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں. یو نو ابھی جیسے انہوں نے سری لنکا کو اپنا دوسرا ٹیم بھیجا ہے, یو نو ود دھاون بینگ کیپٹن اینڈ ڈراوڈ ایز اے کوچ, یو نو, سو دیٹ جسٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ دا کوالٹی of domestic cricket in India. I mean, all the great teams, the great eras, like look at Australia in the 2000s, their third team, not even their second team, their third team, their C team could beat any team in the world. That's a sign of a great team. تو ہمارے لیے انگلینڈ C بھی اگر کھیلے تو ہمارے لیے جیتنا, سیریز جیتنا تو بہت مشکل ہوگا. فخر کی بات ہوگی اگر ہم جیت جائیں, بٹ لیٹس ناٹ لک ایٹ اٹ لائک دیٹ. لیٹس, جیسے یاد ہے آپ کو سری لنکا نے اپنی 3rd ٹیم بھیجی تھی پاکستان میں, ہمیں ہرا دیا تھا 3-0, رائٹ؟ سو لیٹس ناٹ لک ایٹ اٹ لائک اے سی ٹیم. دیکھو ہم obviously دیکھ کے انہیں ہمیں پتہ, ہمارے پلیئرز کو پتہ ہے ان کی سی ٹیم بھی ہم سے زیادہ اچھی ہے, جو بھی ایون اف اٹس the سی ٹیم اور the A ٹیم, وہ جو بھی ایسٹیمیٹ تو نہیں کرنا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ورلڈ کپ کے پریپریشن میں جا رہے ہیں, رائٹ؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا گراؤنڈ. ایک اور چیز ہم نے ورلڈ کپ کی بات نہیں کی تھی کہ ورلڈ کپ ابھی یو اے ای میں ہو, یو اے ای اور عمان میں. عمان تو ویمنز ورلڈ کپ نہیں دونوں اس میں ہو رہا ہے, عمان میں بھی ہو رہا ہے, یا انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اوکے, سو بیسکلی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ناؤ از اے ٹائم فار لیٹس ٹاک اباؤٹ آور لائن اپ ناؤ, ٹھیک ہے؟ ہم ان دی ورلڈ کپ, یو آر ٹاکنگ کل ورلڈ کپ ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جب ہم انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے T20s میں. پہلے T20 کی بات کرتے ہیں. T20 زیادہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہم T20 سے میں اپنا پہلے دے دوں. اب نہیں, I won't give you my whole line, آپ ضرور بول لیں, لیکن I'm basically saying middle order کے زیادہ emphasis. چلیں, وہ تو middle order تو weak ہے میرے حساب سے. ہمارا لائن اپ ہونا چاہیے اوپنرز بابر اور رضوان, 3 پہ فخر, ابھی نہیں اسے ڈراپ کریں آپ PSL کے اس پہ. 4 پہ میں تو آئی تھنک, دیکھیں میں تو مقصود کو ٹاپ 4 میں کھلاتا بیسڈ آن ہز فارم, بیسڈ آن واٹ ہی سیئنگ, بیسڈ آن لک ایٹ اینڈی فلاور پروموٹیڈ ہم ٹو 3. میں تو اسے 4 پہ کھلاتا اگر میں ہوتا, لیکن یہ اسے کھلائیں گے نہیں 4 پہ, مشکل ہے, یہ اسے 5 یا 6 پہ کھلائیں گے. انٹرویوز میں بھی اس نے ابھی کہا ہے کہ میں آئی ایم ریڈی ٹو پلے ایٹ اینی پوزیشن. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ نے اسے کہہ دیا کہ آپ نیچے کھیلیں گے. تو یہ حفیظ کو 4 پہ کھلائیں گے, وچ آئی ہوپ فار پاکستان سے ایک حفیظ کی وہ فارم واپس آ جائے جو پچھلے سال اس کی تھی, اس طرح نہ رہے جیسے اس کا PSL ہوا. پھر دیکھو میں ایک بات کہہ لوں, مجھے پھر بھی نا جو آپ نے بابر اور رضوان کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے, دونوں ریلائبل پلیئرز ہیں دونوں, لیکن میں تو بابر کا سب سے بڑا کرٹک ہوں. ہاں نہیں, وہ تو میں سب کو پتہ ہے, لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کہتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں کیا بولوں گا. دونوں پلیئرز کے اسٹائل آپ کو سیم ہے, سملر ہے, سیم نہیں سملر ہیں, سیم ہی, رائٹ؟ سو اس میں آپ کو آپ کے بولرز جو جوفرا جو بھی ہیں ان کو کس سے اوپن آپ کیا کہتے ہیں کسے کرنا ہے. لیکن میں پہلے وجہ تو بتاؤں, جو بھی بولرز ہیں آپ کے,
وہ اور اگر ہم چیمپئنس ٹرافی 17 کی بات کریں جو ہم جیت گئے تھے, وراٹ کوہلی کی جو اگر آپ نے کانفرنس دیکھا ہوگا اس کے بعد پریس کانفرنس, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اظہر علی کی جو اسٹائل ہے بیٹنگ میں وہ ٹارگٹ کر سکے کیونکہ وہ کلاسیکل بیٹسمین ہے, لیکن فخر زمان کو وہ ٹیکل نہیں کر سکے کیونکہ وہ ان آرتھوڈاکس ہیں, رائٹ. سو what I'm basically trying to say is فرسٹلی آپ جو لیفٹ ہینڈ آپشن ملتا ہے فخر سے, ناٹ جسٹ دیٹ بٹ جو ان کا اسٹائل ہے وہ آپ کو ضرور انکارپوریٹ کرنا پڑے گا ایز این اوپنر. بھلے آپ اس کو نہیں سلیکٹ کر رہے ہیں آن دا بیسس آف کرنٹ فارم, چلیں آپ لیسن ویسے تو میں نے ان کو آئی تھنک ہی از بن ڈیسنٹ ان ریسنٹ ٹائم, لیکن اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ شاید شروع میں وہ بابر رضوان کے ساتھ جائیں, لیکن آپ نے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے شرجیل کے ساتھ بھی. شرجیل تو ٹیم میں نہیں ہے یا ہے ٹیم میں ہے. سو یو نیڈ ٹو ٹرائی ڈفرنٹ آپشنز. تو نمبر 3 پہ آپ کسی کھلائیں گے, بابر کو یا رضوان کو؟ سو لیٹس سے ہم 3 کے ساتھ جا رہے ہیں, رضوان, بابر, فخر, رائٹ. میں یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں بچپن سے یا بہت ٹائم سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ آپ نے بھلے آپ فخر بابر کو کھلائیں یا فخر رضوان کو کھلائیں, لیکن آپ کو 2 ڈفرینٹ بیٹسمین چاہیے فار ان اوپننگ پوزیشن بیکاز they both have different mentalities and that's going to really take the game longer. اگر آپ نے بابر, آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں جو آپ بناتے ہیں انڈیویجول, میں دیکھتا ہوں مجھے آپ خود کہتے ہیں کہ بابر بہت he has a tendency to consume a lot of balls, right? Yeah. Which so does Rizwan in the beginning. لیکن آپ کا شرجیل کا نہیں ہے, آپ کا, and who knows, maybe they try, let's say they try Maqsood as an opener, you know, they're not that brave. کہہ سکتے, چلو جو بھی I would like that. میں right, but they won't do that, they'll never do that. اسے تو 3 پہ بھی نہیں کھلائیں گے, 4 پہ بھی نہیں کھلائیں گے. let's see. تو میں بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں فیتھ رکھنا چاہیے اور اگریشن سے کھیلیں کہ یار ہم یہ نہیں کہ یار ہم ابھی 2 جو اوپننگ بیٹسمین ہیں, چلیں ہو سکتا ہے کہ رضوان بابر کلک کریں, لیکن آپ کو 10 اوور میں 100 ملیں گے. مطلب آپ یو نو ایسے سوچیں یار, یو نیڈ ٹو گو کہ یار ہمیں 200 چاہیے, آج کل 200 کا نارمل, رائٹ. ہماری بالنگ اٹیک بھی اتنی وہ نہیں جو پہلے رہی ہے کہ ہم 150 160 شاداب ہے نا, رائٹ. سو اور پھر اگر آپ دیکھیں, آپ نے حارث رؤف کی بات کی تھی پہلے, میں ہمیشہ اس کا فین ہوں, لیکن ہی ڈز ہیو, جیسے ہم نے بابر کی ٹینڈنسی کی بات کی, لاہور کو ایک میچ ہیو دی ٹینڈنسی ٹو بی اے لٹل بٹ ایکسپینسو, but he does get you wickets. He was the highest wicket taker, right? لیکن اس پہ so I mean that's why ہم شروع میں last podcast میں ہم کہہ رہے تھے کہ you know Lahore is the team to beat, and clearly you know we saw that they didn't fire at all, especially in the batting department, which is where they messed up. And جو last game تھا ان کا, you know PSL کے بارے میں واپس آتے رہتے ہیں, جو last game تھا نا ان کا, جو بین ڈنک کو انہوں نے اوپننگ بھیجا, مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا, you know سہیل اختر کو انہوں نے نیچے, تو basically so I think you need to go with a different combination, you know, for openers. You know, you can't have the similar style. Bhale perform kare, it's not sustainable. Bhale even Fakhar gets out, Sharjeel gets out, but it shows to the opposition that you need to really be on your best game to get them out, you know, to restrict them. Yeah. Baat sahi, I agree with you. I mean, in an ideal world you want both openers in T20s to be like destructive, na? لیکن وہ پاکستان پہ ہم جیسے ہم پشاور کو دیکھیں, کامران اکمل اور ززائی. اب دیکھو ایک بندہ بالکل ڈسٹرکٹیو ہو جائے ززائی, تو obviously کامران اکمل تو تھوڑا رکے گا نا, this is what he did. تو you can't have, I'm not saying to go with Fakhar and Sharjeel both, that's also an extreme, you know, because اب ایک ایکسلریٹ کرے گا, نہیں پھر تو ہماری پوری ٹیم کا وہ بھی خراب ہو جائے گا نا اگر ہم, تو بیسک تو آپ بھلے دوسرا کرائیں, لیکن اچھا مڈل آرڈر کی بات کریں, do you see can you see they'll play Sohaib in the middle order? Can you see Azam and Maqsood playing together? No, I don't think Azam should play. I know you disagree, but I don't think Azam should play. I know they'll play Maqsood in the middle order though, so that's one spot, and then they'll probably play Shadab in the middle order at 6, and they'll probably play Fahim in the middle order. ہم یہ امید ہے ہمارا, you know, let's hope that Maqsood اچھے کھیلتے ہیں, لیکن بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی شوڈنٹ بیس جو بھی ہے, وی شوڈنٹ بیس پلیئرس پرفارمنس آن ون گیم, یو نو. نہیں, آپ کم از کم 2-3 دفعہ کھلاؤ, جیسے ہم نے دانش عزیز کو پہلے کتنے دفعہ کھلایا تھا ساؤتھ افریقہ میں, لیکن اگر آپ عبداللہ شفیع کی طرح 2 ہی چانس دیں گے, یا اگر آپ شرجیل کو, جیسے ہم گئے تھے ابھی ریسنٹلی, آپ نے ایک ہی T20 میچ دیا تھا ان کو, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے 100%. آپ you can argue that look, we barely have any matches left, we have to make a decision quick, but still I mean there is a dilemma selection panel کے لیے, ایک بڑا مشکل
یو نو پرابلم آ جاتا ہے یہاں پہ. لیکن آئی فیل دیٹ جو بھی پلیئر سلیکٹ ہو, بھلے مقصود ہو, بھلے اعظم خان ہو, جو بھی ہے مڈل آرڈر میں, it'll be very interesting. It'll be very interesting and we need to give them time. I think our middle order still looks weak though, because آپ ٹاپ 5 تو چلیں, آپ حفیظ کیا آپ I understand کر لیں. نہیں حفیظ کو بھی نہ نیچے, I'm talking about 6, 7 وہ جگہیں, اس میں شاداب, فہیم, حسن علی is our best middle order batsman. تو اس طرح آپ دیکھ لیں یہ نمبر 6, 7 اسپاٹ مجھے ابھی بھی لوور آرڈر تھوڑا ویک لوور آرڈر ہمیشہ ہمارا ویک رہا ہے. That's why we need to understand کہ you know we need to be strong in our selection. One more thing I would like to end with saying is, I mean I'm thinking we're a little bit over time, but جو میں کہنے چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ شعیب ملک I feel has been recently in the form of his life, right? He played well. He's always been someone we can rely upon. اچھا مجھے ایک بات پاکستان کرکٹ میں سمجھ نہیں آتا, even when I talk to you, یا بندہ 2 میچز نہیں کھیلے اچھا, یا پورا یہ لائک ہمارے اندر ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم کہیں یار ختم ہو گیا, یو نو, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یار. یو نو ہر پلیئر کا پرپل پیچ ہوتا ہے صحیح ہے, لیکن آپ کو بیک کرنا پڑتا ہے, آپ کو کرنا. اس وجہ سے میں ابھی بھی کہتا ہوں, جیسے میں اتنا خوش تھا جب آپ نے حیدر علی کو بیک کیا تھا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں آپ, یو نو, ابھی تو وہ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے پلیئر کو کانفیڈنس دیا تو وہی پرفارم کر سکتا ہے. اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ کو دیکھے گا, ٹیم میں ہمیشہ جگہ کو دیکھے گا, and he won't be able to perform. So Malik, I feel, coming to Malik now, I just feel like we need him. Malik کا یہ ہے کہ I think he should. Between Malik and Hafiz, that spot in the team is going to be between them two, because they both can bowl, they both can bat. I mean mainly تو وہ بیٹسمین کے طور پہ کھیل رہے ہیں نا ابھی. میرا یہ ہے کہ ملک کو ٹیم میں ہونا چاہیے, لیکن صرف اس لیے کیونکہ ورلڈ کپ UAE میں ہے اور وہاں پہ اسپنرز بہت ہوں گے, and he plays spin better than anyone else in our team probably. Like he's probably our best middle order میں at least our best player of spin. لیکن ایک کوشچن مارک مجھے ملک پہ, these facts are in front of us, کہ ملک کا جو ورلڈ کپ ریکارڈ ہے ODI یا T20, and he's played a lot of world cup matches. یہ 2019 ورلڈ کپ بھی دیکھ لیں, بہت پور ہے, بہت زیادہ. تو اگر آپ ان چلیں آپ کہہ دیں کہ وہ ابھی اچھے فارم میں ہیں, اچھے نہیں, I agree کہ اسے ٹیم میں سے وہ کچھ obviously اب پیچھے, he can't go back in time and play well in the world cups, right? لیکن the only thing he can do is perform with the bat, which is what he's done. لیکن پھر یہ you have players that haven't performed. Hafiz has not performed. I agree. Right. بات ٹھیک ہے, تو اس سے میں تو کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا to strengthen the middle order. آصف کو آپ دیکھو, they perform with the bat now. Yeah, they keep it up and they're going to be knocking on the selector's door. Yeah, it depends on how this series goes honestly. اگر یہ سارے اچھا کھیل پائیں تو then obviously they won't replace them. But if someone just drops, but definitely جو آپ نے بات کی دھانی, we wanted to see him in the bowling. I yeah, in T20s though we should have seen him, like cap, you know, so I want to see him. We might see him in the next, like the West Indies series hopefully. But let's see how this England series goes. ODI is okay, let's do the predictions now. It's 3-match series in ODIs. What do you predict? میں پریڈکشنز نہیں دے سکتا یار. نہیں دینی پڑیں گی. What do you predict? Just say it. غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں اس وجہ سے نہیں غلط کی بات نہیں ہے, گیس کر لو. یہ اس کی بات نہیں ہے, یہ پریڈکشن کی بات میں تب کر سکتا ہوں جب میں نے you know current form دیکھا ہے of some of the batsmen. Forget the current form, based on paper, like just predict. نہیں یار, تو اچھا آپ پہلے کریں. 2-1 England. ہاں. Yeah. If England plays their full strength side, ODI mein, if England plays their full strength side, 3-0 England, no matter what we do. If England plays their B or C team, then 2-1 England, and the one win will be like kind of difficult for us, but 2-1 England, which will be I'll be happy with the. Obviously I would want a series win. I hope I'm wrong. I hope we win 3-0, but realistically 2-1 England. میں 2-1 پاکستان کہوں گا. اچھا, اور T20s میں T20s are more unpredictable, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو T20s میں چلیں 2-1 پاکستان کہہ دیتا ہوں, ایون دو ریئلسٹکلی 3 ہیں شاید. جو بھی ہے I see Pakistan doing well, but recently I saw Tom Banton نے بہت اچھی performances کی ہیں, so you know their second team is it's strong. Milan is in their second team, I'm pretty sure, which is crazy. He's the number one ranked Milan T20 batsman. 100% کھیلے گا ان کا ورلڈ کپ میں, so I mean نہیں, مجھے نہیں لگتا وہ ورلڈ کپ میں اسے کھلائیں گے, اب دیکھتے ہیں, but
I mean he's an opener, right? وہ رائے اور بیسٹو کو تو نہیں ڈراپ کریں گے ملان کی بھی جگہ. I don't think he's in their full strength side. Let's see inshallah. So I mean I'm jealous of that team and ملان کو وہ سوچیں اگر پاکستان زلمی میں کتنا اچھا کھیلا تھا اس نے, رائٹ. They have a lot of batting talent right now England. It's incredible. تو آج کی پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. آپ I hope you guys enjoyed the podcast. Make sure to follow us on Instagram and چلیں بہت جلد سے جلد ایک فیس بک پیج بھی کھولیں گے تاکہ آپ ہمیں وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی آج کی پوڈ کاسٹ اردو میں کر کے, کوشش کیا ہم نے اردو میں بات کریں. جی, اور ابھی انگلینڈ سیریز جو ہوئے گی اس پہ بھی ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے, شاید پوڈ کاسٹ بھی کریں, اور انشاءاللہ آپ لوگ سے ضرور انشاءاللہ ملاقات ہوگی سون. لیٹ اس نو واٹ یو تھنک, کامنٹس میں ضرور بتائیں, اور لائک شیئر سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.